اگر کوئی شخص قرض پر اس طریقے سے نفع اٹھائے کہ جو شخص مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کا قرضہ مانگنے آیا ہے تو ہم اس کو قرض دینے سے پہلے 2-3 ہزار روپے کی کوئی چیز بیچ دیں، مثلا ایک چھوٹا سا 10-20 روپے کا پین ہے، وہ ہم اسے 2-3 ہزار میں بیچ دیں، اور یہ بیچنے کے بعد ہم اسے 1,00,000 روپیہ قرضہ دے دیں، اور پھر وہ مخصوص وقت کے بعد یعنی 1 مہینے کے بعد وہ ہمیں 1,02,000 روپے دے، تو کیا اس طریقے سے قرض پر نفع اٹھانے کا جواز موجود ہے؟ دیکھیے، جب آپ قرض پر نفع کی بات کرتے ہیں تو آپ ریڈ باؤنڈری میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ داخل ہو جاتے ہیں جہاں کانٹے ہیں، دلدل ہے، گہرائیاں ہیں، کھائیاں ہیں، کنویں ہیں، آپ کسی بھی وقت سلپ ہو کے گر سکتے ہیں۔ جب اتنا نازک معاملہ ہو تو پھر آنکھ بند کر کے تو نہیں جائیں گے نا آپ۔ ایسے کسی بھی معاملے کو اٹکل پچو سے یا موٹے موٹے آئیڈیاز سے آپ ڈسکس نہ کریں۔ علماء نے طریقے بہت سارے بتائے ہیں، بلکہ ہم نے تو لکھ کر بھی دیے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ دارالفتہ علیہ وسلم فون کریں، لکھا ہوا جو طریقہ ہے وہ آپ منگوائیں، آپ کو میل آ جائے گی، یا ہمارا ای میل ایڈریس ہے darulفتہ@dawat-islami.net، اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیجیں جناب سود سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے میل کر دیا جائے، تو آپ کو لینا چاہتا ہوں میل کر دیں گے۔ جو طریقہ علماء نے بتایا ہے اور سمجھایا ہے وہ کرنا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایکسپرٹ تو ہوتا نہیں ہے۔ اب ایک صاحب نے جو ہے نا وہ اسی طریقے سے کوئی درست طریقہ اپنایا، 6 مہینے بعد پیسے واپس کرنے تھے، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد بھی ایک ڈیل کرنی تھی، وہ بھول گئے، اب اڑ گئے، نہیں جی مجھے تو پیسے چاہیے۔ بھائی کس چیز کے پیسے؟ سود کھاؤ گے آپ، اس کو سمجھنا ہے بات۔ تو یوں جب بندہ اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری خرابیاں سامنے آتی ہیں، اور یہ ریڈ زون ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سود کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں تو احتیاط زیادہ بنتی ہے۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔